بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 13واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ حقیقت کی تلاش میں۔ عنوان بصری حقیقت کی تلاش میں سرگردان رہا کرتا تھا۔ اس کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ سرچشمہ یقین تک پہنچ جائے۔ مصائب سفر برداشت کرنے کے بعد وہ مدینہ پہنچ گیا۔ ان دنوں مدینہ اسلامی تبلیغ کا مرکز تھا۔ ہمہ وقت فقہا اور محدثین کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ اس عہد کے مشہور اور معروف فقیہ اور محدث مالک ابن انس کے شاگردوں میں شامل ہو گیا۔ حسب معمول مالک کے یہاں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی جمع آوری کا سلسلہ چل رہا تھا۔ دیگر شاگردوں کی طرح عنوان بصری نے بھی حدیث رسول کے لکھنے پڑھنے کا کام شروع کر دیا۔ یہاں تمام شاگردوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ سند حدیث کی پہچان کیوں کر کی جاتی ہے۔ عنوان بصری کے دل میں حقیقت آگہی کی تڑپ پہلے ہی موجود تھی، چنانچہ اس کام میں اسے بڑا سکون ملا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اس تحقیقی کام کے ذریعے اپنے جذبے کی تسکین کا سامان فراہم کرتا رہا۔ ان دنوں امام جعفر صادق علیہ السلام مدینے میں موجود نہ تھے۔ کچھ دنوں بعد وہ مدینہ واپس آ گئے۔ عنوان بصری کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کچھ دنوں تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی بھی کی جائے، چنانچہ وہ مالک ابن انس کے یہاں سے بارگاہ صادق آل محمد کی طرف چل پڑا۔ لیکن امام صادق نے شوق کی آگ کو اور زیادہ بھڑکانے کی غرض سے کچھ دنوں تک عنوان بصری سے پرہیز کیا۔ ایک دن انہوں نے عنوان بصری کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں انتہائی مصروف اور قطعی عدیم الفرصت آدمی ہوں۔ صبح سے رات تک درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رہا کرتا ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں، لہذا تم پہلے کی طرح مالک ابن انس کے دربار میں شامل رہا کرو۔ میں تمہیں درس دینے سے معذور ہوں، اگر وقت ہوتا تو میں تمہاری خواہش ضرور قبول کرتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب سن کر عنوان بصری بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اگر مجھ میں اشاعت اور قابلیت نظر آتی تو امام میری خواہش کو ضرور قبول کرتے۔ چنانچہ وہ نہایت رنجیدہ حالت میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور سلام عرض کرنے کے بعد سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے چہرے سے رنج اور غم اور صدمہ جانکا کے آثار نمایاں تھے۔ دوسرے دن وہ گھر سے باہر نکلا اور روضے کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور قادر متعال کی بارگاہ میں دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کیے، دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور رنج اور غم میں ڈوبے ہوئے دل سے یہ آواز نکلنے لگی، اے پروردگار عالم، تو سب کے دلوں کا مالک ہے، تیری بارگاہ میں بس میری اتنی ہی التجا ہے کہ جعفر بن محمد کے دل کو میرے لیے مہربان بنا دے تاکہ میرے اوپر بھی ان کی نگاہ کرم ہو جائے اور میں ان کی شاگردی کا شرف حاصل کر سکوں۔
اور حصول علم کے ذریعے تیرا سچا راستہ تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہو۔ نماز اور دعا سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ سیدھے گھر واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کے دل میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ محبت میں اضافے کے ساتھ ہی ساتھ اس کے رنج اور غم میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا کہ افسوس مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا شرف نہ مل سکا۔ اور یہ صدمہ عنوان بصری پر پوری طرح غالب آ گیا، چنانچہ وہ اپنے گھر کے ایک گوشے میں مقید ہو گیا۔ فریضہ نماز کی ادائیگی کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات ابھر رہے تھے۔ ایک طرف امام کی معذرت خواہی تھی اور دوسری طرف اس کا جذبہ شاگردی۔ اس کے دل و دماغ میں صرف ایک ہی خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ایک کاش کوئی صورت ایسی نکل آئے کہ امام صادق علیہ السلام مجھے اپنا شاگرد تسلیم کر لیں۔ غرض یہ کہ اس پر ایک ہیجانی کیفیت طاری تھی۔ اس کا صدمہ بڑھتا چلا گیا اور بے پناہ صدمے کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا۔ مختصر یہ کہ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ دوبارہ امام کے دروازے پر پہنچ گیا۔ خادم نے سوال کیا، کیا کام ہے؟ کوئی خاص کام نہیں ہے، میں تو صرف امام کی خدمت میں سلام عرض کرنے آیا ہوں۔ امام نماز میں مشغول ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خادم آیا اور بولا، بسم اللہ تشریف لائیے۔ عنوان بصری گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ امام کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سلام عرض کیا۔ امام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کے لیے بھی دعا کی۔ اس کے بعد امام نے پوچھا، تمہاری کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ۔ خداوند عالم تمہاری اس کنیت کی حفاظت کرے اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام کے منہ سے دعا کے چند جملے سننے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر اور کچھ نہ حاصل ہو سکا تو میرے لیے یہ دعا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد امام نے اس سے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہو؟ میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے کہ پروردگار آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ دے دے تاکہ میں آپ کے علم سے استفادہ کر سکوں۔ مجھے امید ہے کہ پروردگار نے میری یہ دعا قبول کر لی ہوگی۔ اے ابا عبداللہ، خدا کی معرفت اور نور یقین ادھر اور ادھر بھٹکتے اور در در کی خاک چھاننے سے نہیں حاصل ہوا کرتی۔ کوئی دوسرا تجھے نور یقین نہیں عطا کر سکتا۔ یہ درسی علم نہیں ہے بلکہ یہ وہ نور ہے جو پروردگار کی طرف سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ جب پروردگار اپنے بندے کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں نور یقین خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم معرفت خدا اور نور یقین کی تلاش میں ہو تو عبودیت اور بندگی کی حقیقت کو اپنی روح کے اندر تلاش کرو۔ علم کو عمل کے راستے سے حاصل کرو اور پروردگار سے دعا کرو، وہ تمہارے دل کو نور یقین سے بھر دے گا۔ طالب یقین۔ نظامیہ بغداد اور نظامیہ نیشاپور سلجوقی دور حکومت کے دو درخشاں ستارے تھے۔ ان دونوں عظیم یونیورسٹیوں میں بے شمار طالب علموں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ 450 ہجری سے لے کر 450 سے لے کر 478 ہجری کے دوران ابو المعالی امام الحرمین جوینی نظامیہ نیشاپور کے وائس چانسلر تھے۔ دور دراز سے آئے ہوئے سینکڑوں طالب علم ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اپنے تمام شاگردوں میں امام الحرمین 3 ہونہار اور ذہین طالب علموں کی استعداد اور غیر معمولی ذہانت سے بہت متاثر تھے۔ محمد غزالی طوسی، قیاہ راسی اور احمد بن محمد خوافی۔
ان تینوں میں طالب علموں کے بارے میں امام الحرمین کے یہ جملے زبان زد خاص و عام تھے۔ غزالی ایک امنڈتا ہوا دریا ہے، کیاہر اسی ایک درندہ شیر ہے، اور خوانی ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ان تینوں میں غزالی کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ اس طرح محمد غزالی نیشاپور یونیورسٹی کے چشم و چراغ تھے۔ 778 ہجری یعنی 478 ہجری میں امام الحرمین کی وفات ہو گئی۔ ان دنوں غزالی اپنے آپ کو عظیم المثال شخصیت سمجھتے تھے۔ ان کے دل میں سلجوقی حکومت کے دانشمند وزیر خواجہ نظام الملک طوسی کی خدمت کا خیال پیدا ہوا۔ ان دنوں اس علم دوست وزیر کے دربار میں نامور علماء اور فضلاء کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ سبھی لوگوں نے غزالی کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں مختلف مناظروں اور مباحثوں میں عظیم کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ اسی دوران نظامیہ بغداد کے وائس چانسلر کی جگہ خالی ہوئی تھی اور انتظامیہ کو ایک ایسے باصلاحیت استاد کی تلاش تھی جو درس اور تدریس کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے غزالی سے بہتر اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ 484 یعنی 484 ہجری میں غزالی بڑی شان و شوکت کے ساتھ بغداد تشریف لائے اور نظامیہ بغداد کی کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو گئے۔ اس طرح غزالی کو اس دور کا سب سے بڑا علمی اور روحانی منصب حاصل ہو گیا، چنانچہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے مذہبی عالم اور مرجع دین سمجھے جانے لگے۔ وہ اہم سیاسی مسائل میں بھی باقاعدہ مداخلت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت المقتدر باللہ اور اس کے بعد المستظہر باللہ اس کا بڑا احترام کرتا تھا، اور غزالی ترقی کی آخری منزلوں تک پہنچ چکے تھے اور اس عہد کا سب سے اہم عہدہ انہی کے پاس تھا۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غزالی روحانی اور علمی سیادت کی آخری منزلوں پر پہنچ چکے تھے اور لوگوں کے دل پر ان کی غیر معمولی ترقی کا رعب طاری تھا، لیکن اسی زمانے میں ان کے روح کی گہرائیوں سے ایک ایسا شعلہ رونما ہوا جس نے ان کے خرمن حیات اور تمام جاہ و جلال کو بالکل تباہ کر ڈالا۔ طالب علمی کے زمانے ہی سے غزالی کے دل میں ایک ایسا خفیہ احساس پایا جاتا تھا جس کی وجہ سے انہیں ہر وقت سکون، اطمینان اور یقین کی تلاش تھی، لیکن دنیاوی شہرت اور مقبولیت اور جملہ ہم اثر علماء اور فضلاء پر سبقت لے جانے کی خوشی نے اس خفیہ احساس کو کسی حد تک دبا رکھا تھا، اور وہ اس موضوع پر زیادہ غور و فکر کا موقع نہیں پاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دنیاوی ترقی کی آخری منزلیں طے کر لی، ان کا وہ خفیہ احساس دوبارہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے حقیقت جوئی اور یقین طلبی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ حقیقت ان پر پوری طرح واضح ہو گئی کہ ان کے استدلالات اور بحث و مباحثے کے درمیان پیش کیے جانے والے ٹھوس اور بامعنی دلائل دوسروں کو تو قانع کر دیا کرتے ہیں، لیکن ان دلائل اور استدلال سے خود ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے بخوبی سمجھ لیا کہ تعلیم اور تعلم اور بحث و مباحثہ کافی نہیں ہے، بلکہ سیر و سلوک اور مجاہدت اور تقوی لازمی ہے۔ چنانچہ اپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، شراب کے نام سے مستی، روٹی کے نام سے شکم سیری اور دوا کے نام سے شفا اور صحت اور بودی
نہیں حاصل ہوتی۔ ٹھیک اسی طرح حقیقت کے بارے میں بحث اور گفتگو کے ذریعے سکون اور اطمینان اور یقین نہیں حاصل ہوتا، بلکہ حقیقت اور یقین کے حصول کے لیے خالص طلب کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور دنیاوی شان و شوکت، جاہ و حشم اور شہرت اور مقبولیت سے محبت اس کے لیے قطعی مناسب اور موزون نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ان کے دل میں ایک عجیب اور غریب کشمکش پیدا ہو گئی۔ یہ ایک ایسا درد تھا جس سے صرف وہ اور ان کا پروردگار ہی واقف تھا، اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کو اس کی اطلاع تک نہ تھی۔ تقریباً 6 ماہ تک اس کشمکش کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کشمکش کی شدت کا عالم یہ تھا کہ ان کا کھانا پینا اور سونا دشوار ہو گیا، اور ان پر سکوت چھا گیا، اور اکثر اوقات خاموش اور خیالوں کی دنیا میں گم رہنے لگے۔ درس اور تدریس کی طاقت باقی نہ رہ گئی، ہاضمہ خراب ہوا اور سخت بیمار پڑ گئے۔ اطباء نے معائنہ کیا اور روحانی بیماری تشخیص کی۔ علاج کی کوئی صورت باقی نہ رہ گئی، علاج کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، خدا کے علاوہ کوئی دوسرا ان کی فریاد رسی کرنے والا نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اس کشمکش سے نجات دلا دے۔ کوئی آسان بات نہ تھی۔ ایک طرف ان کا خفیہ روحانی احساس تیزی سے کام کر رہا تھا، اور دوسری طرف دنیاوی ترقی اور غیر معمولی شہرت اور مقبولیت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا آسان کام نہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ منزل آ گئی کہ ان کی نگاہوں میں دنیاوی جاہ و حشم اور اعلیٰ منصب کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہی، اور انہوں نے تمام دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس بات کا قطعی اظہار نہیں کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ فیصلے کی خبر ملتے ہی لوگ ان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگیں گے۔ چنانچہ سفر مکہ کے بہانے وہ بغداد سے باہر نکلے۔ کچھ دور چلنے کے بعد لوگ انہیں خدا حافظ کہنے کے بعد بغداد واپس لوٹ آئے۔ لوگوں سے چھٹکارا پاتے ہی مکہ کی بجائے وہ شام اور بیت المقدس کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سفر کے دوران درویشانہ لباس پہن لیا تھا تاکہ لوگ کسی قسم کی مزاحمت نہ کر سکیں، اور کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ کون ہیں، اور ان کے طویل سفر کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 10 برس کی ریاضت کے بعد انہیں جس چیز کی تلاش تھی، یعنی یقین اور روحانی سکون، وہ حاصل ہو گیا۔ ایک مشق بردوش پیاسا۔ گرمی کا زمانہ تھا۔ دھوپ کی شدت، خشک سالی اور گرانی کی وجہ سے مدینے کے لوگوں کی زندگی دوبھر ہو چکی تھی۔ لوگ ہر وقت آسمان کی طرف ٹکٹکی لگائے دیکھا کرتے تھے کہ کاش بارش ہو جائے تو انہیں سکون کی سانس لینے کا موقع مل سکے۔ اسی زمانے میں اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ شمال مشرق کی جانب زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کو رومیوں سے زبردست خطرہ ہے۔ روم کی فوج کسی وقت بھی ان مسلمانوں کی جان کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے تمام شہریوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے فوراً آمادہ ہو جائیں۔ خشک سالی نے مدینے کے لوگوں کو پہلے ہی بری طرح پریشان کر رکھا تھا، اور ہر آدمی کی دلی خواہش تھی کہ نئی فصل کے میوے کھائیں۔ خشک سالی کے زمانے میں تازہ پھلوں کو چھوڑ کر چلچلاتی دھوپ اور گرم ہوا کے تھپیڑوں میں مدینے سے شام کا سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ ایسے حالات میں منافقوں کے لیے عہد شکنی کا ماحول پوری طرح سازگار تھا، لیکن شدید گرمی، لو، دھوپ کی شدت، خشک سالی اور منافقوں کی وعدہ خلافی سپاہیان اسلام کی راہ میں رکاوٹ پیدا نہ کر سکی،
اور تقریباً 30,000 مسلمانوں پر مشتمل سپاہ اسلام رومیوں کے احتمالی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ جنگل کا راستہ تھا، آفتاب ان لوگوں پر آگ برسا رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کھانے پینے کا زیادہ سامان بھی نہ تھا، بلکہ اس بات کا خطرہ بھی تھا کہ کہیں سپاہیان اسلام کو کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ بعض کوتاہ ایمان مسلمانوں نے راستے ہی میں ساتھ چھوڑ دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد کعب ابن مالک مدینے کی طرف لوٹ پڑا۔ اصحاب نے رسول خدا سے کہا، یا رسول اللہ، کعب ابن مالک ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس چلا گیا۔ انہوں نے جواب دیا، اسے جانے دو، اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو خداوند عالم بہت جلد اسے تم لوگوں کے پاس واپس بھیج دے گا، اور اگر اس میں کوئی نیکی نہیں پائی جاتی تو سمجھ لو کہ پروردگار نے تم لوگوں کو اس کے شر سے نجات عطا کر دی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد اصحاب رسول نے بتایا، یا رسول اللہ، قرارہ بن ربیع بھی لشکر اسلام کا ساتھ چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، دیکھو، اگر اس میں ذرہ برابر نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار اسے جلد ہی تم لوگوں سے دوبارہ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو اس کے شر سے چھٹکارا دلایا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد لوگوں نے پھر اطلاع دی، یا رسول اللہ، ہلال ابن امیہ بھی واپس چلے گئے۔ رسول مقبول نے پھر ان لوگوں کو وہی جواب دیا اور سب خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں ابو ذر کا اونٹ ایک جگہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ ابو ذر نے ہر ممکن کوشش کی، قافلے کا ساتھ نہ چھوٹنے پائے، مگر وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اچانک اصحاب کو احساس ہوا کہ ابو ذر قافلے کے ساتھ نہیں ہیں، چنانچہ وہ لوگ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر بھی واپس چلے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جانے دو، اگر ان میں کوئی نیکی پائی جاتی ہے تو پروردگار انہیں تم لوگوں سے پھر ملحق کر دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لو کہ پروردگار عالم نے تم لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا ہے۔ ادھر ابو ذر نے ہر ممکن کوشش کی، مگر ان کا اونٹ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ مجبوراً وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سامان سفر اپنے کندھوں پر لا کر پیدل ہی چل پڑے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کا دل اور دماغ قابو میں نہ تھا، اور پیاس کی وجہ سے ان کی زبان باہر نکلی آ رہی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو بھولے ہوئے تھے اور انہیں سوائے اس بات کے اور کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ کسی طرح پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر لشکر اسلام کے ساتھ ہو جائیں۔ بہرحال وہ تیز قدموں سے راستہ طے کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان کے ایک گوشے میں انہیں کچھ بادل نظر آئے، جسے دیکھ کر ایسا اندازہ ہو رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے۔ وہ اس طرف مڑ گئے، ناگہاں ان کا پیر ایک بھاری پتھر سے ٹکرایا اور انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر بارش کا پانی جمع ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی چکھا اور پوری پیاس بجھائے بغیر ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور سوچا کہ کہیں پیغمبر اسلام پیاسے نہ ہو، لہٰذا انہوں نے اپنے کندھے سے خالی مشک اتاری اور وہ پانی مشک میں بھر لیا اور اسے کندھے پر لا کر چل پڑے۔ گرمی کی شدت سے ان کا جگر کباب ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ نہایت بلند حوصلگی کے ساتھ راہ کی پستی اور بلندی کو طے کرتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد انہیں لشکر اسلام کی کچھ جھلک سی نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور ان کی رفتار میں بھی غیر معمولی تیزی آ گئی۔ ادھر لشکر اسلام کے ایک سپاہی نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی شخص تیز قدموں سے ان لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے، چنانچہ ان لوگوں نے رسول اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی شخص ہم لوگوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔
رسول اکرم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کاش وہ ابو ذر ہوں۔ سایہ نزدیک آتا چلا گیا، لوگوں نے دیکھا اور خوشی سے چلا اٹھے، خدا کی قسم آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ابو ذر ہی ہے۔ رسول اکرم، اے پروردگار ابو ذر کو بخش دے، وہ ایک بے مثال شخص ہے۔ غرض یہ کہ رسول مقبول نے ابو ذر کا استقبال کیا، سارا سامان ان کی پیٹھ سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور ابو ذر زبردست تھکاوٹ کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ رسول اکرم نے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جلدی پانی لاؤ۔ ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ، پانی میرے ساتھ ہے۔ پانی تمہارے ساتھ موجود تھا، پھر بھی تم نے اپنی پیاس نہیں بجھائی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، راستے میں ایک جگہ میں ایک بھاری پتھر سے ٹکرا گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس جگہ کچھ پانی جمع ہے۔ میں نے اسے چکھ کر دیکھا تو پانی اچھا تھا۔ میں نے سوچا کہ رسول خدا کو پلائے بغیر میں اس پانی سے اپنی پیاس نہ بجھاؤں گا۔ مرتے ہوئے کو مارنا۔ عبد الملک بن مروان اپنی 21 سالہ ظالمانہ حکومت کے بعد 86 یعنی 86 ہجری میں اس دنیا سے چل بسا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ولید حاکم وقت قرار پایا۔ حکومت کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں سنبھالنے کے بعد ولید نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام میں پھیلی ہوئی ناراضگی اور حکومت کے خلاف بھڑکے ہوئے عوامی جذبات کو کم کرنے کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی اور خوش اخلاقی کا رویہ اختیار کرے تاکہ عوام نفرت اور بیزاری کے بجائے حکومت کی حمایت کرنے لگیں۔ خصوصاً اہل مدینہ کے ساتھ اس نے غیر معمولی حسن سلوک کا فیصلہ کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج بھی اس مقدس شہر میں اصحاب رسول اور بے شمار اہل فقہ اور اہل حدیث موجود تھے، اور اس شہر کو ایک خصوصی تقدس بھی حاصل رہا ہے۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ ہشام بن اسماعیل مخزومی کو، جس کی ظالمانہ روش سے تمام اہل مدینہ بے حد پریشان تھے، اور ہر آدمی کی خواہش کی کہ خدا اس مفسد کو نیست و نابود کر دے، اور اس کے عہدہ گورنری سے برطرف کر دیا۔ واضح رہے کہ ہشام ولید کا نانا تھا۔ ہشام بن اسماعیل نے اہل مدینہ کے ساتھ بڑی ناانصافی کی تھی اور ان پر بے پناہ مظالم بھی ڈھائے تھے۔ مشہور اور معروف محدث سعید بن مسیب تمام اہل مدینہ کے درمیان ایک محترم شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہشام کی بیعت سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں اس نے ابن مسیب کو 60 کوڑے لگائے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تازیانہ لگانے کے بعد انہیں ایک موٹے کپڑے میں لپیٹ کر مدینے کے باہر جنگل میں پھینکوا دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ اور خصوصاً علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ تو اس نے غیر انسانی مظالم کی انتہا کر رکھی تھی۔ غرض یہ کہ ولید نے ہشام کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ پر اپنے نوجوان چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو مدینے کا گورنر مقرر کر دیا۔ لوگ عمر ابن عبدالعزیز کی دیانتداری اور انصاف پسندی سے بہت متاثر تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے گورنر کا عہدہ سنبھالتے ہی حکم دیا کہ ہشام کو مروان حاکم کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور لوگوں میں منادی کرا دی جائے کہ جس کسی کے ساتھ ہشام نے اپنے دور اقتدار میں ظلم اور ناانصافی کے ساتھ کام لیا ہو، وہ آ کر ان مظالم اور بدسلوکیوں کی تلافی کر سکتا ہے۔
چنانچہ لوگ جوک در جوک آنے لگے اور ہشام بن اسماعیل پر گالیوں اور لعنتوں کی بارش کرنے لگے، لیکن خود ہشام بن اسماعیل کو علی بن الحسین اور ان کے چاہنے والوں سے زیادہ خطرہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے امام زین العابدین اور ان کے ساتھیوں پر جو مظالم کیے تھے اور آل رسول کی شان میں جو گستاخیاں کی تھی، اس کے قصاص کی صورت میں ہشام کو بخوبی علم تھا کہ قتل کے علاوہ کوئی دوسری مناسب سزا نہیں ہو سکتی، چنانچہ وہ اس خیال سے کانپ اٹھتا تھا کہ کہیں حضرت زین العابدین انتقام لینے نہ آ جائیں۔ ادھر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مرے ہوئے کو مارنا ہماری عادت اور سیرت کے بالکل برعکس ہے۔ ہم لوگ دشمن کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انتقام نہیں لیا کرتے، بلکہ ہماری سیرت تو یہ رہی ہے کہ گرے ہوئے کو سہارا دیں اور اس کی ہر ممکن مدد کریں۔ جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی ایک بھیڑ کے ساتھ ہشام بن اسماعیل کی طرف بڑھ رہے تھے تو ان لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر ہشام کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ عنقریب وہ موت کی گودی میں پہنچ جائے گا، لیکن اس کی امید کے خلاف امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچتے ہی نہایت بلند آواز میں ارشاد فرمایا، السلام علیکم۔ اس کے بعد نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں تیری ہر ممکن مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اس واقعے کے بعد مدینے کے لوگوں نے بھی ہشام سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہ لیا۔